جیسی کوئی آتا ہے اس کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں، آئیے بیٹھیں، چہرے پہ مسکراہٹ، ایک اچھا اہتمام کریں، جو ہے اس کے سامنے دسترخوان پیش کیجیے۔ نمبر 2، حقوق کی ادائیگی کیجیے، جو جس کا منصب ہے اس کو وہ دینے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، زبان میں نرمی لے کر آئیں، محبت سے، پیار سے، اور جس چیز میں یہ چیز آ جاتی ہے، جن شخصیات میں یہ چیز آ جاتی ہے، وہ کامیابی کی زینے طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ چھوٹوں پہ شفقت کیجیے، بڑوں کا احترام کیجیے۔ ناکامی، کسی کام میں کسی کو ناکامی ہو گئی تو حوصلہ دیں۔ اچھا، بڑوں کا کام ہی ہے یہ حوصلہ دینا، ارے ہم ہیں نا، میں ہوں نا، آپ بے فکر رہیں، نکلنا اسی نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے، بڑوں کا کام ہے حوصلہ دینا، حوصلہ بڑھانا، خوشی اور غمیوں میں شریک ہونا۔ خوشی ہے تو حاضر ہو جائیں، غمی ہے تو فوراً حاضر ہو جائیں۔ تکلیف پہنچے اس کو، اگر اس کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کرنا۔ اور بھی بہت ساری اس قسم کی باتیں ہیں، آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی باتیں مل جائیں گی۔ تو عید کا موقع ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آئیے۔ اگر ناراضگی چل رہی ہے تو بھائی مل جائیے، یہی موقع ہوتے ہیں، بعض دفعہ دل میں آ رہی ہوتی بھائی عید کا موقع ہے، سلو کر لیتے ہیں۔ تو یہ پروگرام آپ دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں دوسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے دوستوں کا امتحان۔ عید کے رنگ، عید کے رنگ کے سنگ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ عمر بھائی جو اپنے دوست لے کر آئے ہیں ان سے سوالات کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے 5 دوست سے سوالات ہوں گے، آپ کے بھی 5 دوستوں سے سوالات، اور غلام الیاس بھائی آپ کے 5 دوستوں سے سوالات ہوں گے۔ اچھا، اس میں جو ہے ایک سوال کے درست جواب پر 2 نمبر حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے وہ بتانا نہیں ہے۔ اگر کسی کو آ رہا ہے تو وہ اشارہ بھی نہیں دے، ہاں خوش ہونا اگر جواب درست ہو جائے۔ آپ 2 نمبر کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر اشارہ نہیں لیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، اگر اشارہ لے لیا تو پھر 1 نمبر۔ اب دیکھیں آپ کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں، اور جب یہ راؤنڈ اختتام ہوگا تو دیکھیں گے کس ٹیم نے کتنے نمبر حاصل کیے۔ جی پہلے آپ کی جانب، حاجی حج کی قربانی کہاں کرتے ہیں؟ مینا کے میدان میں۔ آپ نے اشارہ نہیں لیا، اشارے کے بغیر بتا دیا، جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات۔ ٹھیک ہے۔ کمال۔ اب آپ کی جانب 2 نمبر آپ نے حاصل کیے۔ یوسف بھائی، جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کتنے سال کے ہوں گے؟ اشارہ دے دیں، ایگزیکٹ سال تو نہیں پتا، یہ آئیڈیا ہے کہ نوجوان ہوں گے۔ عمر بھی تو معلوم ہونی چاہیے۔ چلیں، 20 سال، 25 سال، 30 سال۔ 30 سال۔ ایک روایت میں 33 بھی ہے، 30 بھی ہے، جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 دیا جائے گا، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا عرس کب ہوتا ہے؟ آپشن 6 رجب، 6 شعبان، 6 شوال۔ 6 شوال۔ 6 شوال، غلام الیاس بھائی 6 رجب المرجب۔ اب شاباش، ہاتھ رکھیں، کوشش نرمی کی والا نا، ہاتھ، کوشش نرمی کی، والا ہاتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوشش کی، اچھی کوشش۔ جی، ایک نماز ہے، نماز استسقاء، یہ کس چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ یا ایک وقت ہوتا ہے اس وقت پڑھی جاتی ہے یہ؟ استسقاء نام تو سنا ہوگا۔ سورج گرہن۔ سورج گرہن، سورج گرہن۔ آپشن دیے بغیر آپ نے جواب دے دیا۔ سورج گرہن۔ سورج گرہن، سورج گرہن۔ نماز استسقاء، اب آپ لوگ بتا دیں مل کر۔ بارش کے لیے پڑھی۔ بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ چلیں جی، آپ بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ آپ کی باری۔ صحابہ اکرام میں شیخین کا لفظ آتا ہے، شیخین، شیخین ہم سنتے ہیں، شیخین کن صحابی کو کہتے ہیں؟ شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ استاد صاحب شاباشی دے دیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جواب درست ہو گیا، 2 نمبر حاصل کیے۔ جی میرے بھائی، قربانی کے لیے جو بقرہ عید کی قربانیاں ہو رہی ہیں، اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ آپشن 1 سال، 2 سال، 5 سال۔ 5 سال۔ کس نے بتایا؟ دل نے بتایا، جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، ماشاء اللہ، نمبر 1 دیا جائے گا آپ کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں ہے؟ اشارے دے دیں۔ اشارے دے دیں۔ جنت البقیع، ملک شام، یا جنت المعلا؟ جنت البقیع۔ جنت البقیع۔ عمر بھائی یوں ہو گئے، جنت المعلا۔ جواب درست ہو گیا ہے، لیکن نمبر 1 بھی نہیں ملے گا۔ ادھر سے کون ہے بھائی؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ آپشن مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں، یا طائف میں؟ طائف. جواب نہیں ہوا. یہ ہے جنت البقیع مدینہ شریف میں. سبحان اس میں تو اللہ. اضافہ ہو گیا نا، ماشاءاللہ. وہ کون سی مسجد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی تھی؟ آپشنز. آسان تھا ویسے. چلیں، جامع مسجد دمشق، مسجد قبلتین، یا بیت المقدس؟ مسجد قبلتین. مسجد قبلتین. غلام الیاس بھائی یوں ہے یار، یہ کیا بتا دیا، لیکن بتا دیا. آپ فرما دیں غلام الیاس بھائی. مسجد اقصی بیت مسجد المقدس. بیت المقدس. تو یہ جواب درست ہے، یہ جواب تو درست ہے نا، یہ جواب درست ہے، لیکن نمبر نہیں ملیں گے. تو ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا. چلیں جی، اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے اس سیگمنٹ کے اختتام پر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے یوسف بھائی کی ٹیم نے، دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عمر بھائی کی ٹیم نے، اور ماشاءاللہ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے غلام الیاس بھائی کی ٹیم نے. زبردست زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ سیگمنٹ ہوا اختتام. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک لفظ ایک جملہ. عید کے رنگ، عید کے رنگ، ایک لفظ ایسے کر کے، ایک لفظ ایک جملہ. ایک لفظ ایک جملہ. اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، میرے پاس یہ ایک باؤل ہے، اس کے اندر کچھ پرچیاں ہیں. اچھا، طریقہ کار یہ ہوگا، آپ اس میں پانچوں دوست جو حصہ لیں گے، یہاں سے پانچ، یہاں سے پانچ، یہاں سے پانچ. جیسی ایک پرچی آئے گی اس میں ایک لفظ آئے گا، تو آپ نے فوراً کوئی بھی جو آپ کے ذہن میں اچھی سی بات ہے آپ نے بتا دینا ہے، لیکن وقت ہوگا آپ کے پاس 1 سیکنڈ کا. واہ. فوراً بتانا ہے. اگر نہیں بتا سکے تو دوسرے کو موقع مل جائے گا. بھائی آپ کی جانب، ٹھیک ہے؟ اب نمبر دیکھتے ہیں کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں. دین. دین ہمیں محبت کا درس دیتا ہے. سبحان اللہ. برکت. حلال رزق میں برکت ہوتی ہے. بہت اچھا بولا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مشورہ. بڑوں سے مشورہ کرنا. مجھے بول رہے ہیں آپ، کر لیتا ہوں. کیا ہے جملہ؟ کوئی بھی مشورہ بڑوں سے کرنا. مشورہ بڑوں سے کرنا چاہیے، تجربے کار لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بات بڑے تو ہوتے ہیں لیکن مشورہ. یہ نمبر دیے جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے، مشورہ تو آ گیا نا. ہاں، اچھا مشورہ دیا آپ نے کہ نمبر دینے چاہیے. پیچھے والے بھائی. غم. غم کے وقت نماز پڑھنا چاہیے. خوشی کے وقت بھی پڑھنی چاہیے، لیکن جملہ بنایا آپ نے زبردست. اور یہ کہ غمگین ہو تو یہ کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ کے اطلاع دی کسی نے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. نعمت. نعمت پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خوشبو. خوشبو لگانا سنت ہے. سبحان اللہ. خوشبو لگانا سنت ہے. آگے ہیں بڑھاپا. چلیں آگے بڑھیں گے. شکر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ زبردست، بہت اچھی بات کہی. کامیاب. آگے دیں بھائی. سواری. ہمیں اونٹ کی سواری کرنی چاہیے. عادت. ہمیں اچھی عادت رکھنی چاہیے. ہمیں اچھی عادت رکھنی چاہیے. اچھی بات ہے، اچھے دوست رکھنے چاہیے، اچھی عادت رکھنی چاہیے، اچھی عادتیں رکھنی چاہیے. زندگی. دوبارہ زندگی خوشگوار گزارنی چاہیے. صحیح ہے جی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء. پانی. پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. روشنی. جی آپ بتا نہیں سکے. تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب. جی عمر بھائی کی ٹیم نے 3 نمبر حاصل کیے ہیں، یوسف بھائی کی ٹیم نے 4 نمبر حاصل کیے ہیں، غلام الیاس بھائی کی ٹیم نے 5 نمبر حاصل کیے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ہوا اختتام. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک اشارہ. عید کے رنگ، عید کے رنگ. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو ایک چیز کا نام لکھنا ہے. وہ نام بھی ہو سکتا ہے، مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کون سا ہوگا؟ ایک اشارہ دیا جائے گا اور آپ نے وہ
اگر درست ہوا پھر ہم آپ کو بتائیں گے اسکرین پر وہی نام جو اسکرین پر نام آیا ہے وہی نام آپ نے لکھنا ہے. اگر وہی نام لکھا تو آپ 3 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. واہ. صحیح ہے جی, تیار ہے؟ حرف واو. حرف واو. مکے شریف کا مشہور پہاڑ کا نام لکھنا ہے جس کے نام میں حرف واو آتا ہو, شروع میں واو آتا ہو, بیچ میں واو آتا ہو, بس واو آتا ہو. جی غلام الیاس بھائی کمپلیٹ, جلدی جلدی لکھیں. جی عمر بھائی کیا نام لکھا؟ جبل نور. جبل نور. نور میں واو آیا, زبردست. جبل ابو قبیس. جبل ابو قبیس, زبردست زبردست. جبل ثور. جبل ثور. ثور. اب دیکھتے ہیں اسکرین پر کون سا نام آ رہا ہے. جی نام آیا ہے مربع. اللہ اکبر. واہ. تو کسی کو بھی نمبر نہیں دیے جائیں گے. حرف قاف. حرف قاف. قاف 2 نقطوں والا. کاف یا قوف؟ قاف موٹا والا. حرف قاف 2 نقطے والا موٹا والا قاف ہے. اور آپ نے مدینے شریف کی مسجدوں کی طرف نظر کرنا ہے. ایسی مسجد کا نام لکھیں جس میں حرف قاف آتا ہو. مشورہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ, ان کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں. اس میں مشورے کے بعد بھی آپ لکھ سکتے ہیں. جی عمر بھائی کیا لکھا؟ مسجد قبا. مسجد قبا, زبردست. یوسف بھائی مسجد قبا. مسجد قبا. چینج کر دو, دل چاہ رہا ہے لیکن. جی اب دیکھتے ہیں اسکرین پر کون سی مسجد کا نام مبارک آ رہا ہے. مسجد قبا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. 3 نمبر آپ کو دیے گئے, 3 نمبر آپ کو, اور 3 نمبر ہمیں دیے گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور حرف, حرف را. حرف دیا جا رہا ہے را, اور 12 اسلامی مہینے ہیں. کسی بھی ایک مہینے کا نام آپ نے فوکس کرنا ہے جس میں حرف آتا ہو را. کسی ایک ایسے مہینے کا نام لکھیں جس میں را آتا ہو. مشورہ کر سکتے ہیں, مشورے کے بعد آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. رمضان, ربیع الاول یا محرم. کیا لکھا عمر بھائی؟ محرم الحرام. محرم الحرام. یوسف بھائی ربیع الاول. ربیع الاول. کیا بات ہے. زبردست. رمضان. سبحان اللہ. اور دیکھتے ہیں جی اسکرین پہ کون سا نام آ رہا ہے. نام آیا ہے سفر. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ اس طرح یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے یاد رکھیں. عید کے رنگ عید کے رنگ کے سنگ. اچھا یہ سیگمنٹ آپ تینوں کے درمیان ہوگا, اللہ اکبر. اور سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا, اب آپ نے جو ہے ایک ایک کسی بھی بزرگ کا نام بتانا ہے. ایک کسی بھی بزرگ کا نام بتانا ہے اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے. اب جیسے کہ عمر بھائی نے بتایا بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ, تو اب آپ جو یوسف بھائی ایک نام کا اضافہ کریں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ نام بھی بتائیں گے. یہ بھی بتانا ہے. یہ بھی بتانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے. جیسے سیگمنٹ کا نام ہے یاد رکھنا ہے. پھر آپ غلام الیاس بھائی یہ 2 نام بتائیں گے جو ان دونوں شخصیات نے بتائے. آپ پھر ایک نام ایڈ کریں گے اور یہ 2 نام بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے, پہلے یہ 2 نام بتانا ہے پھر ایڈ کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہاں تک یہ مقابلہ جاتا ہے. جو تیسری پوزیشن حاصل کرے گا اس کو دیے جائیں گے 2 نمبر, اور جو دوسری پوزیشن حاصل کرے گا اس کو دیے جائیں گے 4 نمبر, اور جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی اس کو دیے جائیں گے 5 نمبر. سبحان اللہ. جی حضرت کسی بھی ایک بزرگ کا نام. حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے. اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. زبردست. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جیسے جیسے آگے بڑھتا رہے گا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا رہے گا. ان سب نے حوصلہ بڑھانا. ہاں یہ حوصلہ ہی بڑھانا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 3 نام مبارک اور ساتھ ایک ایڈ کیجیے. حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت سیدنا بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت سیدنا لال شہباز قلندر. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ. زبردست. چلیں جی 4 نام ہو گئے. 5ویں کی جانب بڑھنا ہے لیکن پہلے یہ 4 سنانا ہے. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, زبردست. بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ, زبردست. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست.
یہ حضرت کیا فرمائیں گے؟ 5 نام ہو چکے ہیں، چھٹے کی عبداللہ طرف۔ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ زبردست، داتا صاحب رحمۃ اللہ۔ جی 6 نام ہو گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ زبردست زبردست زبردست۔ اچھا یہ میں آپ کر دوں، پھر جو نہیں سنا سکے گا پھر 2 کے درمیان مقابلہ ہوگا، ابھی 3 کے درمیان، پھر 2 کے درمیان۔ جی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، زبردست، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ زبردست سبحان زبردست۔ اللہ سبحان اللہ۔ جی حضرت عبداللہ شاہ غازی اب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، زبردست، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، زبردست، شاہ رکن عالم بہاؤالدین ذکر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہی عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ، زبردست۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سبحان اللہ۔ کھل کے طرح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نیا نام ایڈ، ایک اور نام ایڈ، نیا نام حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء۔ یوسف بھائی 10 نام ہو گئے، یاد رکھنا، کمال ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون سا نکل گیا، ماشاء خواجہ اللہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ماشاء اللہ، آپ کو مبارک ہو، آپ نے 3ری پوزیشن حاصل کر لی ہے، سبحان ماشاء اللہ، اللہ۔ جی حضرت اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ شاہ غازی اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہاؤالدین ذکر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، زبردست۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، واہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے غلام الیاس بھائی نے اور ان کی ٹیم نے، سبحان اللہ۔ اور 2 ٹیمیں آئی ہیں آج دوسری پوزیشن پر۔ ہمارے یوسف مدنی اور عمر بھائی کی ٹیم نے حاصل کی ہے 2ری پوزیشن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ جس انداز سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک میں بھی ساتھ بیامہ کرے، آمین۔ ایک اچھا اہتمام ہو، بلکہ یوں اللہ پاک ہم سب کو چل مدینہ عطا فرمائے۔ حاضرین، مدینہ چینل کے ناظرین، حج کے دن تھے جو کہ گزر گئے، خوش نصیب لوگ حاجی بن گئے، اور اللہ پاک ہمیں بھی اس سرزمین پر یہ ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمام اسلام ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، عید مبارک بات کریں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔ بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ، عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ۔ انسان اپنی زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھتا رہتا ہے، جس سے اسے بہت تجربہ حاصل ہوتا ہے، اور یہی تجربہ زندگی میں بہت سی مشکلوں سے چھٹکارا پانے میں مدد دیتا ہے۔ ایسے بہت سے تجربات جن سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا بہت کچھ۔ اس پروگرام میں شامل ہوں گے مفتی دعوت اسلامی محمد قاسم اتاری، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری، آپ کے اور ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری۔ پروگرام ہے ذاتی تجربات۔ بات عید سے شروع کرتے ہیں۔ امیل سنت کو جب کوئی جانور آتا، بکرا وغیرہ بھجوا دیا کرتے تھے اسلامی بھائیوں کو۔ یہ نارملی گفٹ آتے ہیں میرے لیے، یہ ہمیشہ کو تحفے میں آتے ہیں۔ آپ
कोई चीज जितनी बांटते हो ना, आपके लिए उस चीज में इजाफा कर दिया जाता है। वो लोग जो गोश्त लेने कहीं जाते थे, अब वो अपने रिश्तेदारों को गोश्त बांट रहे हैं। बहुत सारी खाले हैं, तीनों दिन तक हम जमा करते थे। हमारा चूंकि क्लिफ्टन डिफेंस का एरिया था तो बाजू का तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। बचपन में तो हमने भी बहुत खाली इकट्ठी की हैं, तीनों दिन बैठे रहते थे स्टॉल पे, खाले भी लेके आते थे। मोती साहब, आपका ये एक्सपीरियंस होगा, मातहत जो है ना, ये अपने बड़ों का शुक्रिया अदा कर लेता है, लेकिन जो बड़ा होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि मैं शुक्रिया अदा क्यों करूँ, उसका तो काम था जो मेरे साथ किया। 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर रूटीन लाइफ के अंदर हो जाए ना, शुक्रिया अदा करना, सॉरी कहना, और तीसरा मुस्कुरा के मिलना। एक बात है आज से कोई 5-7 साल पुरानी, अमीर रसूल ने किसी वजह से थोड़ा सा नाराजगी का इजहार फरमाया। दोपहर हुई तो मुझे उन्हीं खादिम का मैसेज आया कि अमीर रसूल ने आपको बुलाया है। मैं पहुंचा तो मेरे लिए इतना सारा वो तोहफा लेकर आए। मैं माफी क्या मांगू, उनकी तरफ से माजरत खाना अंदाज। सफरी बैग होते हैं ना, ट्रॉली बैग, सबका माशाल्लाह लॉक का नंबर एक ही होता है, 786। सिर्फ में ये हिफाजत और बरकत में फर्क नहीं समझते। सभी को लॉक पता है ना, भूल जाने का विचार होता है ना, महफूज का अपना लॉक ही भूल जाता, अपना लॉक भूल गए तो गए। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यानी 3 बर्रे आजम का दौरा निगरानी शुरा ने किया। जापान फर्स्ट टाइम गया मैं। करने वाले थोड़े वक्त में बहुत कुछ कर लेते हैं। सही है। तो आप यार अब्दुल्ला भाई अंडर एस्टिमेट कर दो। देखिए प्रोग्राम ज़ाती तजर्बात आज मदीना मुनव्वरा में रात 8 बजे और पाकिस्तान में रात 10 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जी जनाब, कुर्बानी आप कर रहे होंगे तो अपनी कुर्बानी की खाल इस बार आपने देनी है दावत इस्लामी को। आपके सामने दावत इस्लामी लाखों तलबा को फ्री ऑफ चार्ज कुरान पाक पढ़ा रही है, दरस निज़ामी करवा रही है और दुनिया भर में दीन मतीन की शानदार खिदमत कर रही है। इससे अच्छी क्या बात होगी कि कुर्बानी अल्लाह के नाम पर करने के बाद अपनी खाल दावत इस्लामी को देकर दीन के अजीम कामों में हम भी हिस्सेदार बन जाएं। अपने कुर्बानी के जानवर की खाल दावत इस्लामी को दीजिए। 0313-325-2692। ईद के दिनों में अपनी कुर्बानी की खालें दावत इस्लामी को देने के लिए कॉल सेंटर के इस नंबर पर राब्ता फरमाएं 0313-325-2692। बीवी की कुर्बानी शोर करेगा? जिस पे कुर्बानी लाजिम है असल तो वही करना, उस पे पाबंदी है। मसलन अगर बीवी के पास इतना माल है, सोना रखा हुआ है या करेंसी की शक्ल में जो निसाब तक पहुंचता है, ठीक है, अब कुर्बानी उस पर लाजिम है, असल फरीजा उसी के जिम्मे पर है। लेकिन अगर वो उसका शोहर उसकी तरफ से कर देता है, खुद से कर देता है, या औरत उससे रिक्वेस्ट करती है और शोहर उसकी तरफ से कुर्बानी कर देता है, तो ये सूरत भी दुरुस्त है। और अगर वो कहता मैंने नहीं करनी, आपके जिम्मे पर लाजिम, आप क्या उसके पास इस्तिताअत या इस्तिताअत नहीं है उसके पास, तो जारी बात है फिर जिसके पास माल है कुर्बानी उसके जिम्मे लाजिम है। अब औरत के पास चूंकि माल है, इसी वजह से तो शरीयत ने उस पर लाजिम की है, लिहाजा वो अपने माल को चाहे बेचे, सोना वगैरह है तो, या फिर अगर कर्ज उठा के करना चाहे तो उस तौर पर कर ले, लेकिन वाजिब उसको अपना वाजिब अपना अदा करना। ईद कुर्बान आई आई, ईद कुर्बान आई आई, ईद कुर्बान। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है। हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुर्बानी अपने करने वाले के नेकियों के पल्ले में रखी जाएगी, जिससे नेकियों का पलड़ा भारी होगा। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है। क्रिश मदी चैनल लाया है आप बच्चों और बच्चियों के लिए ईद का स्पेशल प्रोग्राम। आप सबको ईद मुबारक हो। ऐसा मज़ार जहाँ पर आपको जाके बड़ा सुकून मिला। मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं, हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फजा संजीदा संजीदा। कभी आपने खुद अपने हाथों से जानवर की कुर्बानी की है? हर साल ही जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो यहाँ अपने हाथ से कुर्बानी ज़िबा करने का मौका मिला है। क्या कभी आपकी कुर्बानी का जानवर रस्सी तोड़ के भागा है? जी ऐसा जरूर हुआ था, एक से ज़ायद बार हुआ है। इसे किसी खास तोहफे के बारे में बताएं जो आपको अमीर सुन्नत ने अता फरमाया हो। अमीर अहले सुन्नत ने तो इतने तोहफे दिए हैं, आज मैं जो कुछ हूँ अमीर अहले सुन्नत की वजह से ही तो हूँ। बारबेक्यू या कढ़ाई? बारबेक्यू के बाद फिर दूसरे ऑप्शन की जरूरत ही नहीं। नात सुनना या नात सुनाना? नात सुनना। तारीखी मकामात के सफर या सफर मदीना? सफर मदीना। बकरा या बैल? बकरा। क्या है कहानी बता दो। आगे जमजम। भाई चलो आप बताओ भाई। सुरमा लग रहा है। देखो सुरमा होगा तो फिर आंखों में लगा दूंगा आपकी। बकरा ईद में जब कुर्बानी हो जाए
تو اپنی گلیوں اپنی سڑکوں کی صفائی کروائیں، پانی ڈلوائیں اچھے طریقے سے، جو صفائی کرنے والے ہیں ان کے ذریعے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. دیکھیے بقرعید کا اسپیشل پروگرام بچوں کی بقرعید حاجی عبدالحبیب اتاری کے ساتھ. بقرعید کے تیسرے دن مدینہ منورہ میں دوپہر 3:30 بجے اور پاکستان میں شام 5:30 بجے، صرف مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی پنصورہ جو عاشقان رسول کے لیے دعوت اسلامی کے پبلشنگ ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے ایک بہترین پیشکش، جس میں قرآنی دعائیں، احادیث مبارکہ کی دعائیں اور دیگر روحانی علاج اور بزرگان دین سے بیان کردہ دعائیں اور وظائف شامل ہیں. نئے ایڈیشن میں مزید دعاؤں اور 463 یعنی 463 روحانی علاج، قرآنی صورتوں، مخصوص نوافل اور نفل روزوں کے فضائل، درود و سلام کے فضائل، مبارک مہینوں کے فضائل اور ایصال ثواب کا طریقہ بھی موجود ہے. اب بھی مکتبۃ المدینہ کا وزٹ کیجئے اور خوبصورت نئے ایڈیشن سے مزین مدنی پنصورہ خرید لیجئے، یا گھر بیٹھے آرڈر بک کروانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کیجئے. مکتبۃ المدینہ. عید قربان، عید قربان، عید قربان آئی آئی، عید قربان، عید قربان آئی آئی، عید قربان. ویلکم ٹو یو آل ان آور نیو پروگرام کامیابی کی قیمت ادا کیجیے. کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کے حصول کا نام کامیابی ہے. اصل شے ہے نتائج کا حاصل کرنا. کیا ہر کامیابی حاصل کرنا ممکن ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، شرعی، عقلی، عادی. ان چیزوں کے خلاف انسان کا کچھ حاصل کرنا ممکن نہیں. کیا ایسا پاسبل ہے کہ انسان کامیابی کی قیمت بھی ادا کرے اور اس کو کامیابی بھی نہ حاصل ہو؟ پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ جو قیمت اس کامیابی کی تھی کیا وہ ادا ہم نے کی بھی ہے یا نہیں. ہم کامیابی جسے سمجھتے ہیں تو کیا کامیابی صرف وہی ہے؟ دیکھیے پروگرام کامیابی کی قیمت ادا کیجیے بروز بدھ مدینہ منورہ میں رات 7:15 بجے اور پاکستان میں رات 9:15 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے؟ کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، چنا تم ہو. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی
سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں. سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، ہے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو. سب تمہارے در کے راستے، ایک تم راہ خدا ہو. تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے گئے، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. دل کس کو دکھائے چیر کے غم، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، اسی آقا مداوا کون کرے، اسی آقا مداوا کون کرے. اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. ہو جائے اگر ایک چشم کرم، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر میں ہماری لاج رہے، محشر میں ہماری لاج رہے. اے شافع محشر تیرے سوا، اے شافع محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے شافع محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری. مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی. کیلا مقام عرش سے بھی جو آگے، وہ سلطان کل انبیاء آپ ہی ہے. یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس
جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوا تیرا. یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری ہے آقا. تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں. ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. ملکہ بلقیس یہ یمن میں بادشاہت کرتی تھیں. اپنے باپ کے انتقال کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب بی بی بلقیس کی طرف بھیجا. وہ جو وفد آیا بارگاہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحائف کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ انبیاء اولیاء اللہ کے نیک بندے مال و دولت کے آنے سے خوش نہیں ہوتے، جانے پہ غمگین نہیں ہوتے. کیا بات. ملکہ بلقیس کہتی ہیں یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے ان کا. سبحان. اور اب اس نے تیاری کی اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ملکہ بلقیس سفر شروع کرتی. 3 میل کا فاصلہ رہ گیا. جی. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جو ان لوگوں کے میرے پاس آنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے. حضرت آصف بن برخیہ نے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو تخت بلقیس سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود ہوئے. اللہ اکبر. تو یہ حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت. اس واقعے کو یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 38 39 40 میں بیان کیا گیا. دیکھیے پروگرام نیک خواتین بروز جمعرات مدینہ منورہ میں صبح 9:45 بجے اور پاکستان میں دوپہر 11:15 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال کمائیں، اور وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں کہ کسی طرح وہ کامیاب بزنس مین بن جائیں، امیر بن جائیں. میری بات کی سچائی کا اندازہ آپ کو اس بات سے بھی ہوگا کہ گوگل پر لاکھوں لاکھ میں سرچ کیا جانے والا کی ورڈ ہاؤ ٹو ارن منی ہے. میں نے بھی اس حوالے سے بہت اسٹڈی کی، لیکن مجھے جو جواب اور جو فارمولہ ایک بکری والے سے ملا، وہ فارمولہ مجھے بڑی سے بڑی کتابوں میں بھی نہیں ملا. آئیے میں وہ فارمولہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. کسی نے بکریاں پالنے والے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی بکریاں ہیں اور آپ سالانہ کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ میرے پاس اچھی نسل کی 12 بکریاں ہیں. میں سال کا 6 لاکھ روپے اور مہینے کا 50,000 روپے کماتا ہوں. مگر جب سوال پوچھنے والے نے بکریوں کے ریوڑ پر نظر دوڑائی تو اس ریوڑ میں 12 نہیں 13 بکریاں تھیں. لیکن یہ تو کل ملا کے 13 بکریاں ہیں. جب اس نے بکری والے سے اس 13ویں بکری کے بارے میں پوچھا تو اس بکری والے کا جو جواب تھا وہ کمال کا تھا، اور اس کا وہی ایک جملہ دراصل اس بکری والے کے کامیاب ہونے کا بہت بڑا راز تھا. ان 12 بکریوں سے میں سال کا 6 لاکھ روپے منافع کماتا ہوں. یہ 13ویں بکری سال میں 2 بچے دیتی ہے. ایک بچے کی قربانی دے دیتا ہوں، دوسرا بچہ میں کسی غریب مستحق کو دے دیتا ہوں. یہ 13ویں بکری میری باقی 12 بکریوں کی محافظ ہے اور میرے لیے باعث خیر و برکت ہے. یقین کریں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دنیا کے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز کی کئی گھنٹوں کی تقریریں اور ٹریننگز ایک طرف، اور اس بکریاں پالنے والے نوجوان کا یہ جملہ ایک طرف. ایک ان پڑھ سادہ لوگ بکری والے نے کامیابی کا وہ فلسفہ سمجھا دیا جو کامرس کی موٹی موٹی کتابیں بھی نہ سمجھا سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور عاجزی کرنے سے
مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ نیکی کرنا اور اس کی دعوت دینا دونوں ثواب کا کام ہے۔ نیکی کی دعوت پھیلانے میں مصروف عمل ہے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی، کہیں سنتوں بھرے اجتماعات، کہیں مدنی قافلے، کہیں مدنی تربیتی کورسز، سب اسی کا حصہ ہے۔ تو پھر دیکھنا نہ بھول گے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع انشاءاللہ 20 جون 2024 بروز جمعرات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی سے براہ راست مدنی چینل پر، جس میں رکن شورا حاجی محمد امین اتاری سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی اور اس کے اطراف کے عاشقان رسول اس سنتوں بھرے اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں انشاءاللہ۔ اجتماع کا آغاز رات تقریباً 8 بجے